اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ محترم دوستوں، روزانہ ہماری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ہمارے گھر آتا ہے، کبھی ہم کسی گھر چلے جاتے ہیں، کبھی راستوں میں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ ہماری یہ روز روز کی ملاقاتیں، روز روز کا ملنا جلنا آپسی میل جول کا سبب ہے، آپسی محبت و تعلق میں اضافہ کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ محبت و تعلق اور میل جول اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے جب ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اسلام نے ملاقات کا جو طریقہ بتایا ہے، ہم اس کا خیال کرتے ہیں، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں۔ اسلام بتاتا ہے ہماری آپسی محبت اس وقت اور زیادہ ہو جائے گا جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھیں گے، اپنائیت اور مخلصانہ جذبات کا اظہار کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ ترجمہ، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کا لانا شرط ہے، اور اس وقت تک مومن نہیں، کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم ایک دوسرے سے جب تم اسے کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ سنو، آپس میں سلام کو، ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو۔ اس حدیث کی افادیت اور معنویت پر غور فرمائیے کہ سلام کو محبت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، سلام کی تاثیر بتائی گئی ہے کہ دلوں سے نفرت و قدرت کو دور نکال دیتا ہے، آپس میں محبت پیدا کر دیتا ہے، اور محبت ہی تعلقات کی بنیاد ہے، محبت ہی اتحاد کی اساس ہے، محبت ہی مساوات کے لمبردار ہے، محبت ہی انسانیت کی پہچان ہے، محبت ہی اسلام کی روح ہے، محبت ہی اصل اصول ہے۔ اسلام محبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، محبت کا پیغام لایا ہے، اللہ سے محبت کا درس دیتا ہے، رسول اللہ سے محبت کا درس دیتا ہے، انسانیت سے محبت کا درس دیتا ہے، بھائی بہن دوست احباب عزیز و اقارب سے محبت کا درس دیتا ہے۔ اگر اسلامی محبت ہمارے دل میں گھر کر لے، اسلامی محبت ہماری طبیعت میں رچ جائے تو تمام دشمنیاں ختم ہو جائیں، تمام عداوتیں ختم ہو جائیں، تمام نفرتیں ختم ہو جائیں، تمام قدرتیں دور ہو جائیں، تمام شکایتیں کافور ہو جائیں۔ محبت تو ایمان والوں کی پہچان بتائی گئی ہے، ارشاد ربانی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کہا گیا ہے ان محبت کرنے والوں کو قیامت کے روز عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور آپس میں محبت کرنے والوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور چرند و پرند بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے، انتقال ہو جائے تو جنازے میں شریک ہو، اور جب وہ بلائے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب ملاقات ہو تو سلام کرے، اور جب اس کو وہ چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہہ کے اس کا جواب دے، اور جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ سلام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے پہچانتے ہو، سلام ہر ایک کو کرنا چاہیے، خواہ اسے ہم پہچانے یا نہ پہچانے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ای الاسلام خیرون، کون سا اسلام بہتر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تدعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانا اور سلام کرنا اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے۔ بزرگوں دوستوں، سلام میں پہل کرنے والا اللہ کی رحمت و مغفرت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ سلام میں پہل کرنا غرور تکبر سے بری ہونے کا دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور یوں سلام کیا، السلام علیکم۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا اسے 10 نیکیاں ملی۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اس کا سلام کا جواب دیا اور فرمایا اسے 20 نیکیاں ملی۔ اتنے میں تیسرا شخص آیا اور اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا اسے 30 نیکیاں ملی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ چوتھے شخص آئے اور اس نے یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ آپ نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا اسے 40 نیکیاں ملی۔ سلام کا جواب جس قدر ہو سکے اچھے طریقے سے دینا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ سورہ نساء۔ ترجمہ، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے زیادہ اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو۔ ایک تابعی طفیل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روزانہ انہیں صبح بازار لے جاتے اور بازار میں جو بھی چھوٹا بڑا دکاندار امیر غریب ملتا سب کو سلام کرتے تھے۔ کسی دکان پر کبھی رکتے نہیں تھے اور نہ کوئی سامان خریدتے تھے، پر سلام کرتے ہوئے گزر جاتے۔ تو فیض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا چلو بازار چلے۔ میں نے کہا آپ کو بازار میں کیا کام؟ آپ نہ کسی دکان پر رکتے ہیں، نہ کوئی سامان خریدتے ہیں، نہ کوئی بھاؤتاؤ کرتے ہیں، نہ کسی بازار کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، پھر آپ بازار جا کر کیا کیجئے گا؟ آئیے یہیں حدیث نبوی کا درس دیجیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ جو ملے اسے سلام کروں۔ رواہ المشکات۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے صحابی اور روزانہ صبح سویرے بازار اس لیے جایا کرتے تھے تاکہ ہر ملنے والوں کو سلام کر سکے۔ ظاہر ہے بازار میں جتنے لوگ اور جس قسم کے لوگ ملتے ہیں کسی اور جگہ کہاں ملیں گے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ سماج کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو سلام کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ سلام کا ایک حصہ مصافحہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تحیاتکم بینکم المصافحہ، کہ تمہاری آپسی مبارکبادی اور سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں گناہ جھڑتے ہیں اور ان کی مغفرت کر دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صافحوا یذهب الغل تحادوا وتحابوا وتذهب الشحناء، موطا امام مالک۔ ایک دوسرے کو مصافحہ کیا کرو، یہ کینے کو دور کر دیتا ہے، اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے اور دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ بزرگوں دوستوں، حضرت ابو ذر غفاری اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل الحب للہ والبغض فی اللہ ہے، یعنی محبت اللہ کے خاطر اور دشمنی اللہ کے خاطر۔ دیکھیے اسلامی سلام کی تاثیر اور غور کیجیے آج کے حالات پر کہ مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہے،
کتنی دوریاں ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، قدرتیں ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اگر ہم اسلامی اسلام کی تحریک بنا لیں، مشن بنا لیں، تو یقین جانیے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، ساری نفرتیں ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے صرف اتنا کرنا پڑے گا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کو بلا تفریق، امیر غریب، چھوٹے بڑے، حکم محکوم، دوست اجنبی، گورے کالے، سب کو سلام کرے، سلامتی کی دعائیں دے، امن کی دعائیں دے۔ سیدنا عمر اللہ عنہ کا معمول تھا کہ روزانہ بازار اس لیے جایا کرتے تھے تاکہ جو مسلمان ملے اس کو سلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل کرے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ اگر درخت یا دیوار یا اور کوئی چیز آر ہو جاتی، پھر آمنے سامنے ہوتے تو آپس میں سلام کرتے تھے، اور سلام کی اسی کثرت نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جتنی محبت پیدا کر دی تھی، اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے لگا سکتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ دشمنوں کے لیے سخت تھے اور مگر آپس میں رحم دل تھے۔ اسلامی اسلام نے ان کے دلوں میں نرمی لطافت پیدا کر دی تھی، اپنوں کے لیے پھول صفت بنا دیا تھا اور باطل کے لیے تیغ و فشا بنا دیا تھا۔ دوستو، سلام اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، ایک نام ہے جس کو اس نے زمین پر اتارا ہے، اس لیے اس کو عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں ثواب رکھا گیا ہے، محبت رکھی گئی ہے، سلامتی رکھی گئی ہے، سکون رکھا گیا ہے، برکت رکھی گئی ہے، رحمت رکھی گئی ہے۔ جب کوئی سلام کرے اور السلام علیکم کہے تو اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ سلام جنتیوں کا سلام ہے۔ اسلام دنیا میں جنتی سلام کی مشق کرا دیتا ہے۔ جنت میں داخل ہوتے وقت رضوان کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدون۔ جنت میں تو ہر طرف سلامن کی گونج ہوگی، مگر ہم نے اہم ترین سلام کو ترک کر دیا ہے، غیروں کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ گڈ مارننگ کہتے ہیں، ہیلو کہتے ہیں، آداب عرض کرتے ہیں، گڈ بائے کہتے ہیں، اور اسلامی سلام کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر سلام کرتے بھی ہیں تو جان پہچان والوں سے، وہ بھی کسی فائدے کے پیش نظر، کسی خوف کے تحت۔ ایسا سلام مطلب پرستی کا سلام ہوتا ہے، خود غرضی کا سلام ہوتا ہے، ریاکاری کا سلام ہوتا ہے، دکھلاوے کا سلام ہوتا ہے۔ اسلامی محبت سے سرشار ہو کر سلام نہیں کرتے، دینی اخوت کے تحت سلام نہیں کرتے، عہدوں کے اعتبار سے سلام ہوتا ہے، دولت کے اعتبار سے سلام ہوتا ہے، مطلب کے لحاظ سے سلام ہوتا ہے۔ یعنی آج ہم نے سلام کی محبت کو بھی دنیاوی مقاصد کے اصول کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلام سے محبت پیدا نہیں ہوتی، تعلق نہیں پیدا ہوتا، ہمدردی نہیں پیدا ہوتی۔ تو آئیے ہم اسلامی سلام کے رواج کو زندہ کریں، اسلامی شان سے سلام کریں، دینی محبت کے ساتھ سلام کریں، دل کی گہرائیوں سے سلام کریں، اور شرور و فتن اور خلفشار و انتصار کے اس دور میں اسلامی سلام کو رواج دیں، سلامتی کا پیغام کو عام کریں، محبت کا پیغام کو عام کریں، امن کو پیغام کو عام کریں، دلوں سے قدرت کو دور کریں، نفرت کو دور کریں، وحشت کو دور کریں، دہشت کو دور کریں، عداوت کو دور کریں، وَكُونُوا عباد اللہ اخوانا کا ثبوت پیش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔